والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ سامعین حضرات، ایک فعل، ایک عمل ایسا ہے کہ انسان کے کرنے کے بعد اس مسلمان کو، اس مومن کو اللہ رب العالمین اپنا پڑوس نصیب فرمائیں گے، اپنا ہمسایہ بنا لیں گے۔ وہ کون سا ایسا عمل ہے جس کی کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کا بندہ ہمسایہ بن جاتا ہے، پڑوسی بن جاتا ہے، وہ بھی اللہ رب العالمین کا۔ مسند احمد کے اندر، سلسلہ صحیحہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، میدان محشر ہوگا، اللہ رب العالمین خود ندا لگائیں گے، خود آواز لگائیں گے، کسی فرشتے کو نہیں بھیجیں گے آواز لگانے کے لیے، اللہ تعالیٰ خود آواز لگائیں گے۔ آواز کیا ہوگی؟ کہ وہ شخص، وہ انسان کہاں ہے جس نے میرا پڑوسی بننا ہے، جس کو میرا پڑوس نصیب ہوگا، وہ بندہ کہاں ہے؟ اللہ رب العالمین یہ آواز لگا رہے ہیں خود۔ فرشتے اللہ رب العالمین سے پوچھیں گے، اللہ تیری اتنا بلند شان ہے، بلند مقام ہے، عظمت والی تو ذات ہے، تیرا پڑوس کون ہو سکتا ہے؟ کہ یہ پڑوس کس کو نصیب ہو سکتا ہے؟ تیرا پڑوسی کون بن سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے یہ فرشتے سوال کریں گے، پوچھیں گے، کس کے اندر اتنا طاقت ہے، کس کے اندر اتنا قدرت ہے کہ وہ بندہ آ کے اللہ تیرا پڑوسی بن جائے؟ کون سا ایسا بندہ ہے؟ اللہ رب العالمین فرمائیں گے، ہاں ایک شخص ایسا ہے جس کے اندر یہ خوبی ہوگی، جس کے اندر یہ عمل ہوگا، جس کے اندر یہ کام ہوگا، وہ میرا پڑوسی بنے گا، وہ میرا ہمسایہ بنے گا۔ وہ کون سا بندہ ہے؟ فرمایا کہ وہ انسان ہوگا، وہ شخص ہوگا، وہ بندہ ہوگا، وہ مومن ہوگا کہ جس بندے کو اللہ رب العالمین کے اذان کی آواز کانوں میں جاتی ہوگی، وہ فوراً اپنے سارے کام چھوڑ کے آ کے مسجد کو آباد کرتا ہوگا۔ مسجد کو آباد کرنے والا شخص اللہ رب العالمین کا پڑوسی بنے گا۔ مسجد کو آباد کرنے والا شخص، اس بندے کو اللہ رب العالمین کا پڑوس نصیب ہوگا۔ اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا کہ اذان سننے کے بعد وہ بندہ نماز پڑھے گا پھر میرا پڑوسی بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، اللہ رب العالمین یہ فرما رہی ہے، اذان سننے کے بعد مسجد کو آباد کرنے والا ہوگا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اذان سننے کے بعد مسجد میں آ کے نماز پڑھیں گے تو وہ اللہ رب العالمین کا پڑوسی بنے گا۔ اذان سننے کے بعد بندہ گھر کے اندر نماز پڑھتا رہے یا کسی اور جگہ نماز پڑھتا رہے، اللہ رب العالمین کا وہ پڑوسی نہیں بن سکتا۔ شرط یہ لگئی ہے، جو بندہ آ کے مسجد کو آباد کرے گا۔ اگر میں اور آپ اذان سننے کے بعد، ٹائم دیکھنے کے بعد پھر بھی گھر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، گھر کے اندر عبادت کر رہے ہیں، ہم اس رتبے سے، اس اعلیٰ مقام سے ہم دور ہیں۔ عبادت تو کر رہے ہیں، اعمال تو کر رہے ہیں، لیکن اس رتبے سے ہم دور چلے گئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے میرے اور آپ کے ذہن کے اندر، ہاں کس بندے کا گھر اتنا دور ہے، اس کو آواز اذان کی نہیں آتی، مان لیتے ہیں اذان کی آواز نہیں آتی، نہیں پتہ چلتا نماز کا ٹائم ہوا ہے یا نہیں ہوا، کیونکہ اذان واحد ذریعہ ہے نماز کا پیغام دینے کا، نہیں پتہ چل رہا گا۔ میرے اور آپ کے پاس ٹائم تو موجود ہے، گھڑیاں تو موجود ہیں، ہر ایک چیز کام کرنے سے پہلے میں ٹائم دیکھتا ہوں، میں نے فلاں کام کرنا ہے، میں نے ٹائم دیا ہوا ہے، میں نے فلاں کام کرنا ہے، یہ ٹائم ہے، میں نے یہ عمل کرنا ہے، یہ ٹائم ہے۔ اس ٹائم سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس گھڑی سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور نماز کا ٹائم دیکھ کے مسجد کے اندر آ سکتے ہیں۔
اس یہ رتبے سے، اس مقام سے ہم فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا پڑوس نصیب ہوگا اس بندے کو جس بندے نے مسجد کو آباد کیا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اذان سننے کے بعد، اللہ اکبر کی آواز آنے کے بعد سارے کام چھوڑ دیے کہ اللہ رب العالمین کی ذات بڑی ہے۔ اللہ اکبر آنے کے بعد سارے معاملات چھوٹے ہیں، اللہ رب العالمین کی آواز بلند ہے۔ اللہ اکبر آنے کے بعد ساری چیزیں چھوٹی ہو گئی ہیں، ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ اللہ اکبر آنے کے بعد اللہ رب العالمین کی ذات بڑی ہے۔ یہ اللہ اکبر کا یہ معنی ہے کہ میری اولاد بھی چھوٹی ہے، میرے معاملات بھی چھوٹے ہیں، میرا گھر بھی چھوٹا ہے، اس اللہ اکبر کے آگے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب یہ آواز میرے اور آپ کے کانوں کے اندر آتی ہے، انسان اگر ہوش حواس کی صورت میں ہے تو ضرورت اس بندے کے لیے یہ ہے کہ وہ مسجد میں آئے اور نماز ادا کرے، مسجد کو آباد کرے۔ اللہ رب العالمین کا پڑوس نصیب ہوگا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔